8ویں ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بار بار دعا دیا کرتے۔ صحابی عبداللہ بن عباس کی ابھی آپ نے بات سنی، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کا علم دے۔ جتنے صحابہ تھے تمام صحابہ میں فائق مفسر جو ہیں، سب سے اعلیٰ تفسیر کرنے والے عبداللہ بن عباس، اور آپ دعا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دے دیتے، بچے کو خوش دیکھ کے بچے کی اداؤں پہ دعا دے دیتے، بچے کے حسن ادب پہ دعا دے دیتے۔ یہ عبداللہ بن عباس کو دعا کیوں ملی تھی؟ صرف اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو اس بچے نے جلدی سے ایک برتن میں پانی ڈالا اور دوڑ کے جو ہے پانی وہاں قریب رکھ کے آیا۔ تو آپ کو یہ ادب اتنا اچھا لگا، یہ اہتمام کہ آپ نے وہ دعا دی جو امت میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور نہ ہی امت نے اس جیسا عالم قرآن مجید کا دیکھا ہے۔ 8ویں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سرتاج رسل ہونے کے باوجود بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو سلام کہا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، روایت سنن ابی داود کی ہے، بچے کھیل رہے تھے، اتی رسول اللہ علی غلمان یلعبون فسلم علیہم، کھیلتے بچوں کے پاس سے بھی گزرے ہیں، ان کو سلام کہا ہے۔ سلام کا پتہ مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں تم پہ برسیں اور اللہ آپ سب کو برکتوں سے نواز دے۔ نہ اس میں تکبر کیا ہے، نہ کوئی ایسی الگ کی بات جیسے آج کہتے ہیں بچوں کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اگر سرتاج رسول جس جیسا کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ سلام کرتے ہیں تو امتی کے تو بلا سلام کرنا چاہیے، سنت سمجھتے ہوئے ان کی حیثیت تو اللہ کے رسول جیسی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10واں کام یہ کرتے، آپ اپنے بچوں کو ان کے رخساروں کو تھپتھپا سکتے ہیں، ان کے کندھوں پہ پیار کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بوسہ دیا کرتے حسن حسین کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم، انصار کے بچوں کے پاس بھی جاتے، سلام بھی کہتے اور ان کے سر پہ پیار بھی دیا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار دینے کے ساتھ دعا بھی دیتے، جیسے کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، مسح رسول اللہ بیدہ علی رأسی، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پہ پھیرا اور ساتھ یہ دعا دی 3 مرتبہ، اللہم اخلف جعفرا فی ولدی، اے اللہ اس کے والد جو جعفر کی نیکیاں ہیں اس کی اولاد میں بھی پیدا فرما دے، دعا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صرف پیار نہیں دیتے تھے، سلام ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ زیادہ سے زیادہ برکت کی دعا دیتے۔ ہجرت سے 4 سال پہلے کی بات ہے، جب ان کو لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو پیار دیا، اور ساتھ وبرک علیہ، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو گالوں کو تھپتھپانا جو چھوٹے بچے ہیں آپ کی، آپ کا حق ہے کہ ان کے اندر انس پیدا کرے، محبت پیدا کرے، باپ ہے، ماں ہے، اور جو اپنے گھر والے ہیں۔
جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی نماز پڑھی، یعنی ظہر کی نماز پڑھی، نماز سے باہر نکلے تو سارے بچے آپ کے استقبال میں ہیں۔ آج تو کسی کو دیکھ کے بچے دوڑ جاتے ہیں نا، کیونکہ بچوں کو پتا ہے اینگری بوائے آ رہا ہے، یہ چھوڑے گا نہیں ہمیں۔ ان کے اندر اعتماد اور ثقہ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ عام بچوں کی بات نہیں ہے، بعض نوجوان اور مرد اپنی مردانگی کا راز اس میں سمجھتے ہیں کہ میں قوت والا ہوں کہ بچے جب میرا قدم گھر میں ہو تو بچے نظر نہیں آنے چاہیے، اور ساتھ کہتا ہے دیکھا میرا کنٹرول۔ اس کو کنٹرول نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ناکامی۔ ناکامی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہے، جو آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کل کو بڑا بنے، وہ آپ کا سامنا کرنا پسند نہیں کرتا، وہ امت کو جو مسائل سامنے ہوں گے امت کے، وہ حل کیسے کر سکے۔ تو صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جتنے بچے تھے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ جو ہمارے گالوں پہ پھیرے، اور آگے کہتے ہیں فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيَيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، ایک ایک بچے کے ساتھ ایسا کیا۔ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بُرْدًا فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُبْنَةِ عَطَّارٍ۔ میرے ساتھیو، اللہ کی قسم، جب سے میرے چہرے پہ سید المرسلین نے وہ پیار اور شفقت کا وہ ہاتھ پھیرا، آج تک اس سے خوشبو نہیں گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے خوشبو کے مرتبان سے ہاتھ نکال کے میری گالوں پہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11واں کام یہ کیا کرتے، بچوں کو بوسہ بھی دیتے۔ حسن ابن علی اللہ کے رسول کے پاس ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا۔ پاس بیٹھا تھا اقرا بن حابس التمیمی۔ اقرا بن حابس التمیمی کہتا ہے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا، چمکارنے کا، بوسہ دینے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دیکھا، یہ بات سن کے ساتھ یہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے، نکال لی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو رحمت ہے جس کے دل میں ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو محبت دیتا ہے۔